الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائیوں اور دوستوں، پچھلے جمعہ میں ایمان کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ صحیح ایمان، کامل ایمان اور جنت میں لے جانے والا ایمان، اور اللہ کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانے والا ایمان کیا ہوتا ہے. بہرحال جہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا، کچھ ایسی نعمتیں ہیں جو ظاہری ہیں اور کچھ ایسی نعمتیں ہیں جو باطنی ہیں. ظاہری نعمتوں کو ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس 1 فٹ میں بہت ساری نعمتیں نوازی ہیں. جہاں اللہ تعالیٰ نے کان کی نعمت سے نوازا، آنکھ کی نعمت سے نوازا، ناک کی نعمت سے نوازا، وہیں اللہ تعالیٰ نے زبان کی ایک عظیم نعمت سے نوازا. اس مختصر سے وقت میں اس زبان پر ہم بات کریں گے. قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں سے کہہ دیجئے
بتا دیجئے ان کو کہ اپنی زبان سے نکلنے والی بات وہی کہو جو ان کے حق میں بہتر ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان لعین مردود ان کے درمیان پھوٹ ڈالتا ہے، جھگڑا کراتا ہے، فتنہ فساد کرواتا ہے۔ کیوں؟ اس کا کام ہی ہے جھگڑا کرانا، فتنہ فساد کرانا، لوگوں کو الجھا کر ایک بڑے فتنے کے اندر ڈالنا، اس کا کام ہی یہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، انسان کھلا دشمن ہے، اور اس کا کام ہی ہے ایک ایمان والے کے ساتھ کھلواڑ کرنا، دشمنی کرنا، اس کو ایک ایسی چیز کے اندر مبتلا کرنا کہ جو ایک صاحب ایمان کے لیے بھی جہنم میں جانے کا سبب بنے۔ بہرحال اس آیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں ایک اہم موضوع، ایک اہم سماجی موضوع کی طرف، اخلاقی پہلو کی طرف متوجہ فرمایا ہے، توجہ دلوائی ہے، متنبہ فرمایا ہے کہ انسان کا وقار قائم ہونے میں اور انسانی تعلقات ابھرنے میں، انسانی تعلقات بگڑنے میں، ان ساری چیزوں کے اندر جو دخل ہے وہ زبان کا دخل ہے۔ اور یہ ایک وہ چیز ہے جس سے وقت کا مسلمان، وقت کا ایمان والا کوسوں دور ہے۔ میں اور آپ سبھی اس چیز سے کافی غافل ہیں کہ انسان جب بولتا ہے، جب کچھ کہتا ہے، جب اپنی زبان سے کوئی لفظ بولتا ہے تو بولتے ہی جاتا ہے، بولتے ہی جاتا ہے، حق اور ناحق کی تمیز کیے بغیر ہی بولتا جاتا ہے، بولتا جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا میں کیا بتا رہا ہوں، کس کو بتا رہا ہوں، کیوں بتا رہا ہوں۔ تو ایک سب سے بڑی غفلت وقت کے ایمان والے کی، وقت کے مسلمان کی یہ ہے کہ اسے اپنی زبان کے استعمال کرنے کا طریقہ آیا ہی نہیں۔ کسی دانشمند نے بہت ہی پیاری بات فرمائی اگر آپ نے عقل مند انسان دیکھنا ہو، عقل مند انسان کی علامت کو تلاش کرنا ہو، آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ عقل مند انسان کون ہے، تو انہوں نے کہا ایک عقل مند انسان کی علامت یہ ہے کہ عقل مند کی زبان اس کے دل میں ہوتی ہے۔ عقل مند کی زبان اس کے دل میں ہوتی ہے، اور بیوقوف کا دل اس کی زبان پر ہوتا ہے۔ کتنی اعلیٰ بات فرمائی۔ عقل مند کی زبان دل میں ہوتی ہے اور بیوقوف کا دل اس کی زبان پر ہوتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، لا يستقیم ایمان عبد حتی یستقیم لسانہ حتی یستقیم قلبہ۔ کسی بھی انسان کا ایمان سلامت نہیں رہ سکتا جب تک کہ اس کا دل سلامت نہیں۔ ولا يستقیم قلب احد حتی یستقیم لسانہ، اور کسی بھی شخص کا، کسی بھی فرد بشر کا دل سلامت نہیں رہ سکتا جب تک کہ اس کی زبان سلامت نہ رہے۔ اس کا مطلب ایمان کی سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ دل کی سلامتی ہو، اور دل کی سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ زبان سلامت ہو۔ یعنی ہماری زبان غلط افکار سے، غلط باتوں سے، غلط تلفظ سے،
فتنہ فساد والی باتوں سے محفوظ رہے گی تو دل بھی سلامت ہے، تو دل سلامت ہے ایمان بھی سلامت ہے۔ سمجھ یہ آتا ہے۔ آگے ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کی کوالٹیز بتائی کہ مومن ہوتا کون ہے۔ فرمایا لیس المؤمن بالطاعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذی۔ جب آپ نے مومن دیکھنا ہو واقعتاً مومن کون ہے، ایمان کامل کسے حاصل ہے، تو دیکھ لینا لیس المؤمن بالطاعان، جو مومن ہوتا ہے وہ کبھی بھی طعنہ زن نہیں ہوتا، طعن و تشنیع نہیں کرتا، طعن و زن کے لیے اپنی زبان کا استعمال نہیں کرتا۔ بالطاعان ولا اللعان، ملامت گر بھی نہیں ہوتا۔ مومن کی دوسری کوالٹی، مومن ملامت نہیں کرتا، یعنی جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کشمیری میں مومن چھن وہوڑ کرنگے، مومن ملامت نہیں کرتا۔ ولا الفاحش ولا البذی، مومن بے حیا اور بدکار نہیں ہوتا، بد زبان نہیں ہوتا۔ یہ کوالٹیز ہیں مومن کی، لیکن کرنا کیا ہے، اس زبان کو صلح جوئی کے لیے استعمال کرنا، اس زبان کو فلاح اور بہبودی کے لیے استعمال کرنا، اس زبان کو محبت کے لیے استعمال کرنا، اس زبان کو آپسی اتحاد کے لیے استعمال کرنا، اس زبان کو آپسی تناور سے، آپسی فتنہ فساد سے بچنے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مومن شخص بات کرنے کا ارادہ کرتا ہے، بات کرنے کی خواہش رکھتا ہے، تو سب سے پہلے وہ یہ دیکھتا ہے اذا اراد ان یتکلم یتدبر الکلام، جب اسے کوئی بات کرنی ہو، چاہے وہ دین کے حوالے سے کیوں نہ ہو، چاہے وہ فائدے ہی کے لیے کیوں نہ ہو، چاہے وہ مفید بات کیوں نہ ہو، لیکن سب سے پہلے یتدبر الکلام، اپنی بات پہ غور و فکر کرتا ہے، سوچتا ہے، غور کرتا ہے کہ میں کیا کہنے والا ہوں، میں کیا کہنے جا رہا ہوں، آیا اس کہنے والی بات جو میں ہوں اس کا تعلق قرآن پاک سے ہے، اس کا تعلق فرامین مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، آیا میں جو بات کہنے والا ہوں اس سے کوئی فتنہ تو نہیں کھڑا ہوگا، جو میں بات کہنے والا ہوں اس سے کسی کے دل کو ٹھیس تو نہیں پہنچے گی، آیا میں جو بات کہنے والا ہوں اس سے کوئی اپنے ایمان سے دور تو نہیں بھاگے گا، آیا میں جو بات کہنے والا ہوں اس سے کوئی شخص مسجد سے کوسوں دور تو نہیں بھاگے گا، مجھ سے نفرت تو نہیں کرنے لگے گا۔ سب سے پہلی چیز مومن کی اپنی زبان کے حوالے سے یتدبر الکلام، یتدبر الکلام، اپنی ہونے والی بات جو اس کے منہ سے نکلنے والی ہوتی اس پہ غور و خوض کرتا ہے۔ دوسری چیز کوالٹی مومن کی، فرمایا فَإِذَا كَانَ خَيْرًا أَبْدَاهُ، جب مومن کو لگتا ہے کہ بات تو ٹھیک ہے اور اب اس کو یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اس کا جو نتیجہ مجھے نظر آ رہا ہے، رزلٹ مجھے نظر آ رہا ہے، اس کا آؤٹ پٹ میں جو دیکھ رہا ہوں اس کا آؤٹ پٹ اچھا ہی ہے، بہتر ہی ہے، اس سے کوئی فتنہ کھڑا نہیں ہوگا، اس سے کوئی فساد کھڑا نہیں ہوگا، اس سے کسی میرے ایمان والے بھائی کو دل کی ٹھیس نہیں پہنچے گی، تو ابداہ اسے اپنی زبان سے نکالتا ہے، ظاہر کرتا ہے، لوگوں کے سامنے واضح کرتا ہے۔ لیکن اگر اسے ایسا لگا وَإِن كَانَ شَرًّا، اگر اسے لگا کہ میری نکلنے والی بات، میں جو اپنی زبان سے بات کہنے والا ہوں اس میں کوئی شر ہے، اس میں کوئی ایسی بات ہے کہ اس سے ایک دنگا کھڑا ہو سکتا ہے، اس سے ایک فساد کھڑا ہو سکتا ہے، اس سے لوگوں کے درمیان نفرتیں بنٹی جا سکتی ہیں،
اس سے لوگوں کے درمیان آپسی اتحاد ٹوٹ جائے گا، تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، وہ اپنی اس زبان سے غلط الفاظ کا استعمال، غلط الفاظ کا چناؤ نہیں کرتا۔ یہ ایک مومن کی کوالٹی ہے۔ یہاں سے پوائنٹ کی بات آپ لے لیں، نقطے کی بات لیں کہ انسان کے چہرے کی کتاب، انسان کے دل کی کتاب، انسان کے دل کے ارادوں کی عکاسی، انسان کے بیہیویئر کی عکاسی اس کی زبان میں۔ پتہ یہ چل رہا ہے کہ ہر فرد بشر کے منہ میں اللہ تعالیٰ نے جو یہ آدھے فٹ کا لوتھڑا رکھا ہوا ہے، گوشت کا آدھا یہ ٹکڑا رکھا ہوا ہے، یہ انسان کے لیے اس کی شخصیت کی عکاسی ہے، اس کی ترجمان ہے۔ اگر زبان کی ترجمانی اچھی ہے تو یہ شخص بھی اچھا ہے، زبان کا استعمال غلط ہے تو یہ شخص بھی برا ہے۔ ایک شخص اپنی زبان کا استعمال حق اور ناحق کی تمیز کیے بغیر بولتے رہتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا میں کیا بتا رہا ہوں، میں کیا کہنے والا ہوں، میں کس کو بتا رہا ہوں، بولتا رہتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ کسی کا دل ٹوٹ رہا ہے، کسی کا اتحاد ٹوٹ رہا ہے، کسی کی محبت نفرت میں چینج ہو رہی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا ہے، بولتا رہتا ہے۔ تو فرمایا اس سے بہتر ہے وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے ٹکڑے کی نعمت سے تو نوازا، لیکن اس چھوٹے سے گوشت کے لوتھڑے میں بولنے کی صلاحیت نہیں۔ یعنی یہ صاحب عقل رکھنے والا انسان، یہ صاحب ایمان، اس میں تو ساری ہی چیزیں ہیں، اس میں تو ساری ہی کوالٹیز ہیں، لیکن ایک کوالٹی اس کے اندر موجود نہیں ہے کہ اپنی زبان کو صحیح استعمال نہیں کر سکتا، تو یہ اس گنگے سے بدتر ہے کہ جس گنگے کے منہ میں زبان تو ہے لیکن نہ اس کی زبان سے کسی کو فائدہ ہو رہا ہے، نہ اس کی زبان سے کسی کو نقصان ہو رہا ہے۔ تو وہ گنگا مجھ سے اور آپ سے بہتر ہے کہ جس کے منہ میں یہ زبان کا ٹکڑا تو ہے، یہ گوشت کا ٹکڑا تو ہے، لیکن نہ اس سے کسی کو نقصان ہو رہا ہے، نہ کسی کو فائدہ ہو رہا ہے۔ سمجھ آ رہا ہے کہ ہمارے دل کی عکاسی، ہمارے بیہیویئر کی عکاسی، ہمارے کردار کی عکاسی، ہمارے گفتار کی عکاسی، ہمارے اخلاق کی عکاسی ہماری زبان کرتی ہے، ہمارے ایمان کی عکاسی ہماری زبان کرتی ہے۔ ہماری زبان ٹھیک ہے تو سارا ہی کچھ ٹھیک ہے۔ کیوں؟ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ منافقین کی طرح انسان جب بولتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا میں کیا بتا رہا ہوں، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کیسے الفاظ کا چناؤ کر رہا ہوں، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس میری کہی ہوئی بات میں آیا نقصان ہے یا فائدہ ہے، وہ اس چیز کے چناؤ کو نہیں دیکھتا، وہ اس کے فائدے اور غیر فائدے کو نہیں دیکھتا، بولتے ہی جاتا ہے۔ اس کے بارے میں سورہ یاسین میں ایک آیہ کریمہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، کہ ڈرو اس دن سے، خوف کھاؤ اس دن سے، تڑپو اس دن کے لیے، اس دن کی ہولناکی سے تڑپو کہ جس دن انسان کے اعضا بھی انسان کے تابع نہیں ہوں گے، انسان کے اعضا بھی انسان کے بس میں نہیں ہوں گے، انسان کی یہ چھوٹی سی زبان جسے بغیر سوچے سمجھے بولتا رہتا ہے، بغیر سوچے سمجھے گالیاں بکتا رہتا ہے، بغیر سوچے سمجھے برے الفاظ نکالتا ہے، تو ڈرو اس دن سے کہ اس دن یہ زبان آپ کے ماتحت نہیں ہو، اس دن یہ زبان آپ کی زبان نہیں ہوگی، اس دن یہ زبان آپ کے تابع نہیں ہوگی، اس دن یہ زبان آپ کے خلاف اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر کہے گی کہ اللہ، نمازیں تو اس نے پڑھی تھی، روزے تو اس نے رکھے تھے، صدقات تو اس نے دیے تھے، لوگوں کے ساتھ تو ظاہری معاملات میں اچھا دکھتا تھا، لیکن اے اللہ اس نے میرا غلط استعمال کیا، اس نے مجھے صحیح استعمال نہیں کیا، یا اللہ اس نے مجھے جب بھی استعمال کیا تو کسی کی گالی کے لیے، یا اللہ جب بھی کسی کے لیے استعمال کیا تو کسی کے کینے کے لیے، کسی کی غیبت کے لیے، کسی کی چغلی کے لیے،
یا اللہ آپ نے تو مجھے اس کے منہ میں رکھا ہوا تھا، لیکن اس نے مجھے ان احکامات کے خلاف چلایا تھا جن احکامات سے جن منکرات سے بچنے کا آپ نے اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو ڈریے اس دن سے کہ جس دن ایک چھوٹی سی زبان ہمارے تابع نہیں ہو سکتی تو ہمارے گھر والے ہمارے تابع کیسے ہو سکتے ہیں؟ آج تو ہم یوں چاہتے ہیں کہ سارے ہی انسان میرے ماتحت ہو جائے، سارے ہی انسان میرے غلام بن جائیں، سارے ہی انسان میرے ماتحت کام کریں۔ ایک چھوٹے سے عہدے پہ انسان اتنا غرور کرتا ہے، اور کبھی کبھار غرور کے اندر اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ ان اشخاص کے لیے، ان چیزوں کے لیے، ان افراد کے لیے ایسے ایسے غلط الفاظ کا چناؤ کرتا ہے اور سوچتا بھی نہیں، دیکھتا بھی نہیں، تدبر بھی نہیں کرتا، اور اس کا تصور اس قیامت کے بارے میں نہیں ہوتا کہ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک انسان کو زبان، اس کے زبان کے صحیح استعمال سے اللہ تعالیٰ بلندیوں پر اٹھاتا ہے، اور ایک شخص کو اس کی زبان کے غلط استعمال سے اللہ تعالیٰ جہنم کی وادیوں میں دھکیل سکتا ہے۔ فرمایا ایک شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے بارے میں کچھ کلام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ جملے کستا ہے کہ جن جملوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اللہ تعالیٰ کا قرب پوشیدہ ہوتا ہے، لیکن خود وہ ان جملوں پر عمل نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بھی، اگرچہ اس کا اس بات سے اتفاق خود اتنا نہیں ہے، خود وہ اس چیز کو اتنی اہمیت نہیں دیتا، اس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ اس کی زبان کے صحیح استعمال سے بلندیوں پر اٹھاتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص کہ جو بعض اوقات ایسے جملے بولتا ہے، بعض اوقات اس کی زبان سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں کہ انسان کانپ جاتا ہے، لرز جاتا ہے، اتحاد ٹوٹ جاتے ہیں، محبتیں نفرتوں میں چینج ہو جاتی ہیں، لوگ ایک دوسرے کو کاٹنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی وہ بات جس میں اللہ کی خوشنودی نہیں بلکہ اللہ کا غضب شامل حال ہوتا ہے، ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ کل قیامت میں روز جزا کے دن اس غلط استعمال اپنی زبان کو کرنے سے جہنم میں دھکیل دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو کتنی پیاری بات فرمائی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ زبان جس کی ایک بول سے ہم دشمن کو اپنا بنا سکتے ہیں، اور یہی زبان اس کی ایک میٹھے بول سے کسی محبت کرنے والے انسان کو بھی ہم اپنا دشمن بنا سکتے ہیں۔ سورہ بقرہ آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری بات فرمائی، فرمایا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کہ اگر ایک انسان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، مدد کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ مالی اعتبار سے کسی کی معاونت نہیں کر سکتا، مالی اعتبار سے کسی کی امداد نہیں کر سکتا، یہ سارے وسائل اس کے پاس موجود نہیں ہیں، تو وہ یہ کام کرے، کسی کے لیے دو میٹھے بول بولے، کسی کو ایسی بات کرے جس سے دوسرے کا دل جیت سکے۔ اگر وہ اس کا گھر مالی اعتبار سے آباد نہیں کر سکتا تو اس کے دل کے گھر کو اپنی میٹھی زبان کے ذریعے سے آباد کرے، تو یہ اس صدقے سے بہتر ہے کہ ایک انسان کے پاس تو صدقے دینے کے وسائل ہیں، زکوٰۃ دینے کے وسائل ہیں، دوسرے کی مدد کرنے کے وسائل ہیں، لیکن اس کے بعد جو اس نے اس مال کو عطا کرنے کے بعد صدقے کی نیت سے پھر وہ جو اس کا وہ جتلانا، اس کا وہ اپنے آپ کی بڑائی بیان کرنا، وہ چیزیں اس سے بہتر ہے کہ انسان ایک میٹھا بول، ایک میٹھی چیز اپنے صاحب ایمان کو فرمائے، یعنی جس سے کسی کا دل آباد ہو جائے، جس سے کسی کے دل میں محبت میں اضافہ ہو جائے، جس سے کسی کے دل میں نفرت سے نفرت ہونے لگے، جس سے کسی کے دل میں محبت سے محبت ہونے لگے۔ کوشش یہ کریں
تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے جہاں بہت ساری نعمتوں سے انسان کو نوازا ہے، وہاں اس زبان کے ذریعے سے انسان جہاں جنت کما سکتا ہے، انسان کو خرید سکتا ہے، انسان کو اپنا معاون بنا سکتا ہے، انسان کو اپنا دوست بنا سکتا ہے، وہیں یہ انسان اس زبان کے ذریعے سے اپنے لیے جہنم بھی خرید سکتا ہے، نفرتیں بھی پال سکتا ہے، دوسرے کے دل میں اپنے لیے نفرت پال سکتا ہے، دوسرے کے ساتھ دوسرے کے اتحاد کو توڑ سکتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اتحاد کو ہی قائم کریں، کیوں نہ ہم محبت کو ہی بانٹیں، اور اللہ تعالیٰ کی اس ظاہری اعتبار سے تو بہت چھوٹی چیز لگتی ہے، لیکن انسان کے تناور درخت کو بلندیوں پر پہنچانے میں جتنا دخل زبان کا ہے اتنا کسی چیز کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو زبان کے صحیح استعمال سے اپنے آپ کو سرشار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی اس زبان کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، طعن و تشنیع سے، ملامت سے، بدی سے، بے حیائی سے اپنی اس زبان کو بچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔